مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم اور ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر انسان گناہگار ہے، گناہوں سے مبرہ، گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں، سوائے انبیاء کی جماعت جو معصوم عن الخطا ہے، اور جماعت صحابہ جو مغفور بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ باقی عام انسان، ہر انسان گناہگار ہے۔ پھر شیطان ہمیں توبہ کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ یار تو اتنا بڑا گناہگار ہے، تجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ یہ بھی گناہ تو نے کیا ہے، یہ گناہ تو نے کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لہٰذا اب ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی، لہٰذا گناہ پہ گناہ کرتا جا، ویسے بھی تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، اور یہ وار بہت ہی خطرناک وار ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ کا تو کھلم کھلا اعلان ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اگر میری مرضی آئے تو میں تمام کے تمام گناہ، چاہے اتنے زیادہ کثیر تعداد میں گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا پر ہو جائے گناہوں سے، لیکن اگر سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بھی انسان اللہ کے سامنے آ کر جھک جائے اور اللہ سے بخشش مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں پر قلم پھیر دیتے ہیں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو بے گناہ قتل کیا تھا۔ تو پھر اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یار میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، اتنے زیادہ میں نے لوگوں کو قتل کیا ہے اور بے گناہ قتل کیا ہے، اگر اس حالت کے اندر موت آ گئی تو پھر بخشش مشکل ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تو زندگی ہے، چلو زندگی کے اندر توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، کیا پتہ اللہ بخش دے۔ تو وہ نکل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور اسے کہا کہ یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میرا دل پریشان ہے، ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تو لہٰذا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتا۔ تو اس نے کہا اوئے ہوئے اتنا تو بڑا گناہگار ہے، اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کرے تو اس کے سر پہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، اور تو نے ایک کم 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، تجھے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ اس نے کہا اچھا، تلوار نکالی اور اس کی گردن بھی اڑا دی کہ چلو 100 پورے ہو گئے، سینچری ہو گئی۔ پھر وہ چلتا چلتا ایک اللہ والے سے ملا اور اس سے کہا کہ یار میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چین ختم ہو چکا ہے، 100 لوگوں کا میں قاتل ہوں، تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ یار 100 نہیں، اگر 100 لاکھ بھی آپ قتل کرتے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تیری توبہ کو قبول فرماتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تو فلانی بستی کے اندر چلا جا، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، موحد توحید پرست لوگ رہتے ہیں، ان کی معیت کے اندر چند دن گزار اور توبہ کر تو اللہ تبارک و تعالی تجھے بخش دے گا۔ وہ چل پڑا تو راستے کے اندر اس کی موت آ گئی، یعنی ابھی بستی تک وہ پہنچا نہیں ہے، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ تو جب موت آ گئی، اتنے میں جہنم والے فرشتے بھی پہنچے، جنت والے فرشتے بھی پہنچے۔ اب یہاں پر اللہ کی رحمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار
اور کتنی محبت کرتا ہے، اور یہ بندہ بھی کوئی نیکوکار نہیں بلکہ گناہگار ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جنت والوں نے کہا کہ یہ توبے کی نیت سے چلا ہے، لہٰذا ہم اسے جنت لے کر جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا کہ بے شک یہ چلا تو ہے لیکن ابھی تک اس نے توبہ کیا نہیں ہے، لہٰذا یہ جہنم کا حقدار ہے، ہم اسے جہنم لے کر جائیں گے۔ بحث و مباحثہ شروع ہوا تو اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آیا، اس نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں یہ جانا چاہتا ہے، ان دونوں سائڈوں کو ماپ دیا جائے، ان دونوں سائڈوں کی پیمائش کی جائے۔ اگر سفر اس نے اس بستی کی طرف زیادہ کیا ہے تو جنت والے فرشتے لے کر جائے، اور اگر سفر اس نے تھوڑا کیا ہے تو جہنم والے فرشتے لے کر جائیں۔ حالانکہ سفر اس نے تھوڑا کیا تھا، بستی دور تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چونکہ بہانے چاہتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سفر زیادہ تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اور جہاں سفر اس نے تھوڑا کیا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ تو اب نقشہ کچھ یوں بنا کہ جہاں اس نے سفر کرنا تھا، سفر زیادہ تھا، اللہ کے حکم سے وہ زمین سمٹ گئی، سفر تھوڑا رہ گیا، اور جہاں سے وہ چلا تھا وہ سفر تھوڑا اس نے کیا تھا، تو اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، تو وہ سفر زیادہ محسوس ہونے لگا، تو لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ ہوا کہ جنت والے فرشتے اسے لے کر جنت چلے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب 100 بے گناہ لوگوں کے قاتل کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شیطان ہمیں دھوکے کے اندر ڈالتا ہے اور ہمیں یہ پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یار تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اب تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، لہٰذا تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے شیطان کی نہیں ماننی۔ اب بھی ٹائم ہے، سانسوں کا رشتہ جسم سے قائم ہے، تو لہٰذا اب بھی اللہ سے توبہ کریں، بخشش مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمیں بخش دے گا، ہمارے توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔